بلوچستان کے عوام صوبے کے ساحلی شہر گوادر میں کام کرنے والے چینی انجینئرز کی حفاظت کے نام پر لگائی جانے والی آہنی باڑ کو نو آبادیاتی دور کی یادگار قرار دیتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ وفاق اس اہم ترین شہر کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے اسے ایک گیریجن اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ بلوچوں کے حقوق پر ڈاکے کے مترادف ہے۔ صرف بلوچستان ہی نہیں بلکہ ملک کے طول و عرض سے تعلق رکھنے والے دانشوروں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے بلوچ عوام کے دلوں میں پاکستان کی پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نفرتوں میں اور بھی اضافہ ہوگا، اور یہ منصوبہ انہیں مرکز سے مزید دور کر دے گا، جس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ سکتا ہے، خصوصاً جبکہ بلوچستان میں پہلے ہی ایک علیحدگی پسند تحریک زوروں پر ہے۔ معروف کالم نگار اور لکھاری وسعت اللہ خان BBC کے لیے اپنے تازہ تجزیے میں لکھتے ہیں کہ ایسی اطلاعات ہیں کہ سی پیک کے سرچشمے گوادر کو دہشت گردی سے بچانے کے نام پر پورے شہر کے ارد گرد خاردار تاروں کی ایک اونچی باڑ نصب کی جا رہی ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد گوادر پہلا پاکستانی شہر ہوگا جو کہ خاردار تاروں سے گھرا ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ شہر میں داخلے اور اخراج کے صرف 2 راستے ہوں گے تاکہ مشکوک افراد پر نگاہ رکھی جائے، اور نہ صرف بندرگاہ اور وہاں پر کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں بلکہ عام شہریوں کا بھی تحفظ ہو سکے، یعنی گوادر کو ایک گیریجن اسٹیٹ بنا دیا جائے۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ جس کسی نے بھی گوادر کے بارے میں یہ ذہین منصوبہ بنایا ہے، اس نے یا تو شورش زدہ اور چھاپہ مار جنگ سے متاثر علاقوں میں ماضی کی ایسی ہی کوششوں کی تاریخ نہیں پڑھی، یا پڑھنے کے بعد فرض کر لیا ہے کہ یہ منصوبہ چونکہ ہم اپنے معروضی اور زمینی حالات کے مطابق بنا رہے ہیں لہٰذا وہ اس میں ضرور کامیاب ہوگا۔ وسعت اللہ خان لکھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ریاست کی نظر میں دہشت گرد تنظیموں، گوریلوں یا چھاپہ ماروں یا فدائیین کو کہاں سے امداد مل رہی ہے، کون اکسا رہا ہے اور کون ان تنظیموں کو زندہ رکھنے کے لیے معصوم نوجوانوں کو ورغلا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایسی غیر روایتی لڑائی کو روایتی یا محض رد عملی طریقوں سے نہیں جیتا جا سکتا۔ اس کے لیے بیک وقت سیاسی اور اسٹریٹجک منصوبہ سازی اور عام آدمی کا دل و دماغ جیتنے کی سہ طرفہ حکمت عملی ہی برابر ہو سکتی ہے، اور عام آدمی کا دل تبھی جیتا جا سکتا ہے جب اسے ریاست کے قول و فعل کی یک رنگی پر اعتبار ہو، وہ خود کو فیصلہ سازی میں شریک سمجھتا ہو اور اسے یقین ہو کہ یہ کوئی نو آبادیاتی ریاست نہیں بلکہ اس کی اپنی ریاست ہے۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ محض طاقت اور اپنی ذہانت کے بلبوتے پر اگر مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکتے تو باڑیں تو امریکہ نے بھی جنوبی ویتنام میں لگائی تھیں، اور مقامی آبادی کو ان کے پیچھے یہ کہہ کر منتقل کیا گیا تھا کہ مقصد ویت کانگ دہشت گردی سے عام ویتنامی کا تحفظ ہے۔ باڑیں تو فرانس نے بھی الجزائر میں اٹھائی تھیں تاکہ عام الجزائریوں کو FLN کی دہشت گردی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ آہنی باڑ کلچر سے تو فلسطینی بھی سب سے زیادہ واقف ہیں، اور کشمیریوں کو بھی اپنی روزمرہ زندگی میں اسی طرح کے غیر مرئی باڑ کلچر کا سامنا ہے۔ ان میں سے کون سے خطے میں باڑ لگانے والے اپنے مقاصد حاصل کر کے بے چینی، بغاوت، دہشت گردی یا انتہا پسندی پر قابو پا سکے؟ اور ہاں، باڑ کے پیچھے تو 80 برس قبل سندھ کے حوروں کو ان کے ہزاروں قوموں سمیت انگریز سرکار کے دشمن سوریہ بادشاہ پیر سبکت اللہ شاہ کے انتہا پسندوں سے بچانے کے لیے کئی برس تک رکھا گیا۔ تو کیا باڑ کے پیچھے رہنے والے یہ ہزاروں قنبے انگریز کے حق میں منقلب ہو گئے تھے؟ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں قومی ریاست کی باڑ پسندی کو نو آبادیاتی مثالوں سے کیوں آلودہ کر رہا ہوں؟ تو عرض یہ ہے کہ بے چینی سے نمٹنے کے فرسودہ روایتی طریقے اگر ہر طرح کے کیل کانٹے سے لیس نو آبادیاتی طاقتوں کے کام نہ آ سکے تو کسی ترقی پذیر قومی ریاست کو کیسے کامیابی دلا سکتے ہیں؟ کسی دوسرے کی کامیابیوں سے بھلے آپ کچھ نہ سیکھیں، لیکن دوسروں کی ناکامیوں سے سیکھنے میں کیا ذہنی اڑچن ہے؟ جب آپ اپنے ہی شہریوں اور اپنے ہی لوگوں کی ناکہ بندی پر اتر آتے ہیں تو اس سے باقیوں کو یہ پیغام جاتا ہے کہ مسئلے پر قابو پانے کی آپ کی گزشتہ حکمت عملیاں ناکام رہی ہیں، چنانچہ آپ کو ایک نئی مگر فرسودہ حکمت عملی کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ اس سے آپ کے مخالف کے حوصلے پست ہونے کی بجائے اور بڑھتے ہیں اور اسے اپنی حکمت عملی کامیاب دکھائی دینے لگتی ہے۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ چلیے آپ نے ایک شہر کو باڑ میں گھیر کر محفوظ کر لیا، باقی بے باڑ شہروں کا کیا ہوگا؟ کارروائی پر کمر بستہ ایک جگہ داخل نہ ہو پائے تو دوسری جگہ سے گھس جائیں گے، دہشت گرد ہوں کہ چھاپہ مار یا علیحدگی پسند یا حریت پسند۔ آپ بھلے انہیں اپنی پسند کا کوئی بھی لقب دے دیں، وہ مقامی حمایت کے بغیر ایسے ہی ہیں جیسے پانی کے بغیر مچھلی۔ اگر اس منصوبے کی تکمیل کے بعد بھی گوادر میں کوئی دہشت گردی کی واردات ہو گئی تو پھر آپ کا اگلا قدم اور مقامی رویہ کیا ہوگا؟ مان لیا کہ بین الاقوامی سرحدوں پر باڑ لگانے کا یہ مقصد ہے کہ مشکوک اجنبیوں، اسمگلرز، دہشت گردوں کا داخلہ یا اخراج مشکل بنایا جا سکے۔ اگر آپ کی بین الاقوامی سرحدوں کی باڑ کاری مؤثر ہو اور اس سے ملک دشمن عناصر کی نقل و حرکت کی روک تھام ہو سکے تو پھر اپنے ہی شہروں کو باڑ زدہ بنانے کا اضافی خرچہ کر کے آپ مزید کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ صرف خارجی ہی نہیں داخلی بھی ہے۔ جب تک اس حقیقت کو تسلیم کر کے ایک قابل عمل عوام دوست حکمت عملی نہیں بنائی جائے گی اور اس پالیسی کو عام آدمی قبول کرنا شروع نہیں کرے گا، تب تک وسائل کا ضیاع تو ممکن ہے، کامیابی ممکن نہیں۔ کوئی بھی باڑ دماغ کے اندر کھڑی اعتماد کی باڑ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتی۔
اگر ذہنی باڑ کٹ جائے تو پھر فولادی باڑ کی حاجت نہیں رہتی۔ البتہ اس ہدف تک پہنچنا تبھی ممکن ہے جب زور بازو کو ذہنی زور کے تابع کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔